بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون. صدق اللہ مولانا العظیم. انتہائی رفعتوں کے حامل فخر العلماء صدر گرامی، اسی طرح میرے مشفق اور میرے مربی فخر القراء حضرت قاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ڈابھیل کی اس قدیم اور بڑی ہی بافیض درسگاہ میں مسابقۃ القرآن الکریم کے عنوان سے تشریف فرما ارباب علم و کمال اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے معزز مہمانوں، کیا ہی خوبصورت سما اور کیسی روح پرور فضا ہے جس میں ہماری عزیز اپنے ان دل جلے اور لگن سے عبارت حضرات اساتذہ کرام کی ارکریزیوں کے بہت اچھے نمونے اس مسابقے میں ترتیل اور تدویر کے حوالے سے، حدر کے حوالے سے پیش کر رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ دو چار باتیں آپ عزیزوں کی خدمت میں عرض کریں، اس کی بھی درخواست کروں گا کہ یہ خوش الحانوں کا مجمع ہے، لیکن اس وقت آپ کے تحمل کا امتحان ہے کہ خوش الحانوں کے مجمع میں آپ کو ایک ایسی آواز سننے کو مل رہی ہے جو کہیے چشم بددور ان کے لیے سیانت ہے، یہ نقطۂ سیاہ کی حیثیت سے ہے، اس لیے تھوڑا سا معاف فرما دیا کہ میرے عزیزوں، جن عزیزوں نے ترتیل، تدویر اور حدر میں اپنی قرأتوں کو پیش کیا، حقیقت واقعہ یہ ہے کہ ان بچوں کی قرأت میں بلا کا اعتماد تھا ماشاءاللہ۔ انہوں نے تلفظ اور ایک کے ساتھ ساتھ قرأت کے بہت سے ناحیوں کو پیش نظر رکھ کر بڑی اچھی کاوشیں پیش کی ہیں۔ بہت مبارکباد کے قابل ہیں آپ بھائی، اور آپ کے اساتذہ کرام کی قدم بوسی کی ضرورت ہے کہ انہوں نے آپ کی اس عمدگی، اس عمدہ تعمیر کے لیے اپنے شب و روز کو ایک کر دیا ہے، تب جا کر ایسے نتائج سامنے آیا کرتے ہیں۔ اتنے بڑے مجمع میں آ کر اور ایسے ارباب ثقافت کے سامنے اپنی کاوشوں کو پیش کرنا یہ جگر گردہ چاہتا ہے، ہر کسی کے بس میں نہیں ہوا کرتا ہے، لیکن کثرت تمرین یہ اعتماد پیدا کرتی ہے، یہ ہمت پیدا کرتی ہے۔ آپ کی ہمتیں، آپ کا اعتماد یہ آپ کی کثرت تمرین کی دلیل ہے ماشاءاللہ۔ میرے عزیزوں، مسابقات دراصل ہمیں اپنی صلاحیتوں کو پڑھنے کے مواقع فراہم کرتے ہیں کہ قدرت نے کن کن صلاحیتوں کو آپ کے حصے میں مقدر فرمایا ہے۔ ان عطایہ خداوندی سے آپ عزت کی کیسی کیسی منازلیں پا سکتے ہیں، یہ مسابقہ اس کا احساس کرواتا ہے۔
مسابقہ کسی کے شوق کو مہمیز کرنے کے لیے ایک مضبوط اور قوی ترین ذریعہ ثابت ہوا ہے، بالخصوص جب مسابقے میں ہمارے ایسے اصحاب جو بہت عمدہ آواز اور جاذب لہجوں میں معانی اور تفاسیر کو ملحوظ رکھتے ہوئے آیات قرآنی کو بہت عمدہ لہجوں کے سانچے میں ڈھالتے ہیں، تو پھر ان کی قراءات دلوں کی دنیا بدل دیتی ہے اور کیف و سرور کا ایک ماحول قائم ہو جاتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کیف اور اللہ رب العزت کا دھیان اور کچھ وقت کے لیے اس کی یادوں میں کھو جانا، یہ وہ نعمتیں ہیں کہ دنیا کے کوئی بھی جتنے بھی اصحاب ثروت ہیں، کوئی اس کی قیمت چکانا کی قدرت نہیں رکھتا ہے۔ بہت دنوں کی خشک آنکھیں ایسی قراتوں کو سن کے نم ہو جایا کرتی ہیں۔ ہمارے عزیز جب یہ تلاوت کر رہے تھے، ایک مصاحم آئے اور انہوں نے ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد، عامتاً لوگ انک لا تخلف المیعاد پہ وقف کرتے ہیں۔ ہمارے عزیز نے وقف کیا، لیکن اس کے بعد جب انہوں نے وصل کیا تو ہماری طبیعت پھڑک گئی۔ میرے عزیزوں، کچھ مہینوں پہلے ہم عیش آباد درسگاہ میں تھے، شیخ صابان سیاد کو سن رہے تھے، انہوں نے انک لا تخلف المیعاد فاستجاب لهم ربهم، جب ان سے ہم نے یہ وصل سنا تو واقعتاً بلا کسی مبالغے کے ہم اپنی حالت پیش کر رہے ہیں کہ ہماری طبیعت چاہ رہی تھی کہ اگر شیخ شعبان سید یہاں موجود ہوتے تو ہم کھڑے ہو کے ان کی پیشانی پہ بوسہ دیتے کہ کیا لوگ ہیں، ان کے سامنے کیسے معانی ہیں، اور یہ ان معانی کو اپنے وقف و وصل سے کس انداز میں بیان کرتے ہیں۔ دیکھیے، ایک دعا ہو رہی ہے وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ آپ جانتے ہیں کہ وقف کرنے میں تاخیر کتنی ہوتی ہے۔ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادِ پہ آپ وقف کریں، کتنی دیر لگتی ہے؟ وقف کا توقف زیادہ سے زیادہ 2-3 سیکنڈ کا ہو سکتا ہے، اس سے آگے نہیں۔ لیکن اس ذات کی کرم فرمائی دیکھیے، یہ قاری اپنے وصل کے ذریعے فاستجابہ کی فا جو تعقیب مال وصل کے لیے ہیں، یہ قاری اپنے وصل کے لیے اس ذات کی کرم فرمائی کو ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے کہ اے لوگو، تم جب اللہ رب العزت سے اس طرح کوئی بھیک مانگتے ہو تو اللہ کی ذات ایسی کریم ہے کہ اس کو وقف کے 2-3 سیکنڈ کے لمحے کی تاخیر بھی منظور نہیں، وہ عین اسی وقت آپ کے حصے میں اجابت، قبولیت، اس کا سگنیچر ہو جاتا ہے۔ کیا وصل تھا! بہت مبارک ہو اس بھائی کو جس نے انک لا تخلف المیعاد پہ وقف کیا ہے۔ چونکہ دنیا جانتی ہے کہ قرات کا قرآن کریم کے معانی سے بڑا گہرا تعلق رہا ہے۔ آپ اگر ہمارے ان ائمہ سبا، ائمہ عشرہ جو اصحاب اختیار کہلاتے ہیں، اگر آپ ان کا گہرائی سے مطالعہ کریں تو بہت سی وجوہات اور بڑی تعداد کی قراتیں منزل من اللہ تھی، لیکن ان قراتوں میں سے انہوں نے اپنے لیے بعض قراتوں کا جو انتخاب کیا ہے، آپ پڑھیں گے تو آپ کو انداز ہوگا کہ ان قراءات کو اختیار اور انتخاب کرنے کے لیے ان کے پاس کیا ایسی وجوہ ترجیح رہی ہے۔ کبھی تو لغت ہوتا ہے، مثلا کوئی وجہ لغت قریش سے آ رہی ہے تو اس کو ترجیح ہوتی ہے، تو کبھی فصاحت و بلاغت، مثلا مالک اور ملک کا مسئلہ ہے، تو کبھی اس طرح کی کوئی معنویت ہوتی ہے جو کسی مختلف وجوہات میں سے کسی ایک وجہ کے لیے وجہ ترجیح ہوا کرتی ہے۔ انہی وجوہات ترجیح کے تحت ہمارے اکابر نے اتنی ساری وجوہات میں سے ایک وجہ کا انتخاب کر کے ایک بہترین قرات کو ترتیب دیا، جو قرات کبھی تو امام نافع کے نام سے ہے تو کبھی ابن کثیر مکی کے نام سے۔ جب ان قراتوں کی وجوہ ترجیح کو دیکھتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے۔ ان ائمہ کے لیے دلوں میں جو قدر تھی وہ
اس میں اچھال آ جاتا ہے کہ کیا لوگ تھے اور کیسی بالغ نظری تھی، کیا باریک بھی لوگ تھے۔ آپ دیکھیے امام حفص رحمۃ اللہ علیہ، ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما، بما عاهد عليه اللہ۔ علم قرات میں تجوید پڑھنے والے، فوائد مکیہ پڑھنے والے بچے جانتے ہیں کہ علیہ اللہ کا ضمہ بظاہر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ظاہر بات ہے ہائے ضمیر کا اعراب اپنے ماقبل کے تابع ہوتا ہے۔ ماقبل میں یہ آئے ساکنہ ہے، اس کو ہونا چاہیے تھا علیہ اللہ، اور ایک قرات ہے بھی یہ، دو قراتیں من جانب آئی ہیں، نزول ہوا ہے علیہ اللہ اور علیہ اللہ۔ لیکن کیا امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کی بالغ نظری ہے، اور انہوں نے کیسی معنویت کا لحاظ کر کے یہاں ضمے کو اختیار فرمایا کہ دراصل یہ صلح حدیبیہ کا موقع ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ صلح حدیبیہ اپنے ظاہر میں یہ ایک عجیب و غریب قسم کی صلح تھی، اور اس کی شرائط کو پڑھ کے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ سارے فیصلے کفار قریش کے حق میں ہو رہے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ان فیصلوں کو حلق سے اتارنا مشکل ہو رہا تھا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 1400-1500 کفن پوش سرفروش یہاں موجود ہیں تو وہ کس مرض کی دوا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ان سرفروشوں کی تلوار کے حوالے کیوں نہیں کر دیتے، اور کیوں ایسا فیصلہ ہو رہا؟ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی غیرت ایمانی اور محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو برداشت کرنے سے عاجز معلوم ہو رہی تھی۔ ان کی طبیعت پہ اس کا بڑا بوجھ تھا، اور ہمارے بچے جانتے ہیں کہ تلفظ کے اعتبار سے حرکات ثلاثہ میں ضمہ بہت ثقیل سمجھا گیا ہے، ضمے کی ادا ثقیل ہے۔ امام حفص رحمۃ اللہ علیہ نے کسرے پر ضمے کو ترجیح اس لیے دی کہ ضمے کی ادا کی ثقالت یہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی طبائع پر صلح حدیبیہ کو منظور کرنے کی جو ثقالت اور بوجھ تھی اس کا یہ ترجمانی کرے گا ضمہ۔ کیا اکابر ہیں، کیا ارباب فن ہے، ان کے سامنے کیسے کیسے معانی کے باریک گوشے رہے ہیں۔ جب ہمارا کوئی بھائی اس طرح تلاوت کرتا ہے، اور بالخصوص جب کوئی قاری کسی بھی تلاوت کو معانی اور تفسیر کو دیکھنے کے بعد پیش کرتا ہے تو پھر اس کی تاثیر کچھ اور ہی ہوا کرتی ہے۔ آپ دیکھیے امام حفص رحمۃ اللہ علیہ، اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، سب جانتے ہیں کہ امام حفص رحمۃ اللہ علیہ نے امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ سے تو ضاد کا فتحہ پڑھا ہے، ضاد کا فتحہ پڑھا، اور لکھا ہے صاحب غیث نے کہ امام حفص رحمۃ اللہ علیہ نے پورے قرآن کریم میں کسی بھی ایک موقع میں امام عاصم کی مخالفت نہیں کی، جو کچھ پڑھا من وان اسی کو نقل کیا۔ لیکن یہ ایک موقع ایسا ہے کہ وہ امام عاصم سے تو ضاد کا فتحہ پڑھ رہے ہیں، لیکن انہوں نے فتح کو اختیار نہیں فرمایا، وہ اختیار فرما رہے ہیں ضمے کو، اور ضعفن پڑھ رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ یہاں ایک تلخ حقیقت ہے کہ اس ملک میں اتنی بڑی علمی دنیا ہے، اتنے جامعات قائم ہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارے یہاں سے جو مصاحف چھپتے ان مصاحف میں اللہ الذی خلقکم من ضعف فتحہ چھپنا چاہیے تھا، اور حاشیے میں لکھنا چاہیے کہ تاکہ ضاد کے ضمے کی بھی اجازت ہے، چونکہ سندن یہ فتحہ آ رہا ہے۔ لیکن بہرحال امام حفص رحمۃ اللہ علیہ نے ضمہ اختیار فرمایا۔ ضمہ اختیار کرنے کی گو اور وجوہ ہیں، حضرت عطیہ اوفی کی روایت ہے، لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا اس موقع میں فتح کے بالمقابل ضمے کو اختیار کرنا، اسے ترجیح دینا ایک بڑی معنویت کی رعایت ہے۔ چنانچہ
حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے امام خلیل ابن احمد رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ لکھا ہے کہ ضعفن جب ضاد کے فتحے کے ساتھ ہو تو عقلی ضعف ہے، ضاد کے فتحے کے ساتھ ہو تو اس سے عقلی ضعف مراد ہوا کرتا ہے، اور جب ضاد کے ضمے سے ہو تو جسمانی ضعف ہوا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ضعف کے ساتھ پیدا فرمایا، لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ انسان عقل کے اعتبار سے اس دنیا میں سب پر غالب ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ ہاتھی جیسا زبردست جسم رکھنے والا بھی ایک انسان اپنی عقل سے جب اس پر سوار ہو جاتا ہے تو اس کی اشاروں پہ چلنے لگتا ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ انسان پھر بھی عقلی اعتبار سے کچھ نہ کچھ ذوق تو رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قدرت کو پہچاننے سے وہ عاجز ہے۔ جب انسان کی عقل جواب دے دیتی ہے تو وہاں سے قدرت کی ابتدا ہوا کرتی ہے، لیکن چونکہ جسمانی ضعف کے بالمقابل عقلی ضعف یہ انسان کے لیے منظور نہیں ہوا کرتا تھا، اس لیے کہ انسان اپنی عقل ہی کے بلبوتے پر اس دنیا کی ساری مخلوقات پر اپنی حکومت رکھتا ہے۔ امام حفص رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ دیکھا کہ اللہ الذی خلقکم من ضعف، ضاد کا فتحہ یہ تو عقلی ضعف ہے، اور ضاد کا ضمہ یہ جسمانی ضعف ہے۔ انسان اپنے جسمانی ضعف کے اعتبار سے تو واقعتاً ضعیف ہے، جسمانی اعتبار سے تو ضعیف ہے، عقل کے اعتبار سے ضعیف نہیں ہے۔ اس وجہ سے امام حفص رحمۃ اللہ علیہ نے ضاد کا ضمہ اختیار فرمایا۔ کیا لوگ تھے، کیسے لوگ ہیں میرے عزیزوں، اور میرے خاص کر کے اس مسابقے میں ہمارے جن مساہمین نے شرکت کی ہے، ہم جہاں ان کی خدمت میں واقعتاً بلا کسی تصنع کے بہت دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آپ نے بڑی ایکوریسی سے کام لیا۔ بالخصوص ہمارے جو بھائی ابھی رپورٹ پیش کر رہے تھے، سالانہ رودات پیش کر رہے تھے، ہم نے سنا کہ اور اس میں ہم نے دیکھا کہ آپ کی انجمن الحمدللہ بہت نشیط ہے، اور انجمن کے جو ذمہ دار حضرات ہیں وہ آپ کی بہت اچھی تعمیر میں کوئی دقیقہ نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سبھی کو بہت مبارکباد پیش فرمائے، بہت مبارک فرمائے۔ لیکن میرے عزیزوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ جیسے ہم نے اپنے اتنا پسینہ بہا کے خوش الہانی کے ناحیے کو یہاں تک پہنچایا ہے، اب اس کی بھی ضرورت ہے کہ خوش الہانی کے ناحیوں کو سنوارتے ہوئے فن کے وہ ناحیے جس کو آپ کی بڑی توجہات کی ضرورت ہے، ان ناحیوں کی طرف بھی ہم اور آپ توجہ کریں۔ ہمارے اکابر موجود ہیں، الحمدللہ ہمارے لیے بڑی سہولت ہے۔ آج دنیا کا کوئی بھی شخص قرات کے باب میں جب بھی کسی جگہ اطمینان کی کمی پاتا ہے تو وہ ان اکابر کی طرف رجوع کرتا ہے۔ ہمیں ان اکابر کے سائے تلے اپنے آپ کو مستقبل کے لیے تیار کر دینا ہے کہ کل کے آپ مرجع ہیں۔ امت کو جب بھی قرات کے باب میں کوئی پریشانی ہوگی تو آپ ہی کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ اگر ہم نے ان دنوں کے لیے تیاری نہیں کی تو ہم دنیا کو اس فن کے باب میں کوئی اطمینان نہیں دلا پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ راہ اپنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمارے ان اکابر کی عمروں میں خوب برکت عطا فرمائے، ان کی استقامت، ان کی لگن یہ ہمارے اور آپ کے لیے درس عبرت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں سے ہمیں یہ عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد